اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ہم اس عظیم کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جس کتاب کو دنیا نہج البلاغہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نہج البلاغہ وہ عظیم کلام ہے کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے بعد اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بعد سب سے باعظمت اور با فضیلت ترین کلام ہے۔ یہ مولا کائنات کا کلام نہج البلاغہ ایسے کلمات قصار پر مشتمل ہے کہ جن کلمات قصار پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ نہج البلاغہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبات بیان کیے گئے ہیں، جو خطبات امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے دور میں بیان فرمائے، اور دوسرے حصے میں مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطوط بیان کیے گئے ہیں کہ جو خطوط مولا کائنات علیہ السلام نے اس دور میں لکھے تھے۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے کلمات قصار پر مشتمل، مختصر کلمات، نورانی کلمات، ایسے کلمات کہ جن کلمات پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ لبنان کا ایک مصنف ہے کہ جس کا نام ہے میخائیل رمضان۔ میخائیل رمضان نے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی نہج البلاغہ کو 100 مرتبہ پڑھا۔ بہت بڑی بات ہے، 100 مرتبہ اس عیسائی نے مولا کائنات کی نہج البلاغہ کو پڑھا، اور ہم نہج البلاغہ سے اتنا دور ہیں کہ ایک مرتبہ بھی نہج البلاغہ کا مطالعہ نہیں کرتے، اور اس عیسائی نے 100 مرتبہ اس نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی ضخیم کتاب لکھی، اور اس کتاب کے مقدمے میں اس نے لکھا کہ میں نے نہج البلاغہ کا 100 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، اور جب بھی میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، ہر مرتبہ 100 مرتبہ مطالعہ کیا، اور ہر مرتبہ مجھے محسوس ہوا کہ میں پہلی مرتبہ اس نہج البلاغہ کا مطالعہ کر رہا ہوں، یعنی ہر مرتبہ اس کو نئی چیزیں ملتی رہیں۔ نہج البلاغہ کے مطالعے سے ہر مرتبہ اس کے لیے نئی چیزیں کشف ہوتی رہیں۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں۔ تمام مومن کی ذمہ داری ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، کہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے سے انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے، روحانی ہو جاتا ہے، اور انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کیا فرمانا چاہتے ہیں، امیر المومنین کے سینے میں کیا تھا کہ جو ہم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔